اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اور پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ سرد ہوا، جو غلطی کی گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ انسان اس کو اپنے وہم و خیال میں بھی نہیں لا سکتا کہ اتنی ناپسند ہوگی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید زنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، چوری سب سے بڑا گناہ ہے، بدکاری سب سے بڑا گناہ ہے، شراب نوشی، یہ گناہ اپنی جگہ بڑے ہیں اور ان سے بچنا نہایت ضروری۔ لیکن ان کے علاوہ ایک اور گناہ ایسا ہے جو ہوا بھی سب سے پہلے اور اللہ کو ناپسند بھی بہت زیادہ ہے کہ بالکل اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، ناراضگی بھی اس کے اوپر اللہ کی بہت ہے، کرنے والے کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ وہ گناہ جو اللہ کو ناپسند ہے اور جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی آتی ہے، اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس گناہ سے بچنے کی تلقین فرمائی، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس گناہ کو عام زبان میں، عام معاشرے میں، عام بول چال میں ہم لوگ گھمنڈ کا نام دیتے ہیں، تکبر کا نام دیتے ہیں۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو یہ واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بنایا آدم علیہ السلام کو، تو ابلیس جو تھا، اب یہ ابلیس نام ہمیں اس لیے برا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ گناہوں کی داستان جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ نیک ہوتا تو ہم اسی کو اچھا سمجھنے لگتے۔ تو ابلیس نے نعوذ باللہ تکبر کیا، اپنے گھمنڈ کا اظہار کیا کہ اللہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ اچھا بھائی تو اعلیٰ کیسے ہے؟ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، تو اعلیٰ کیسے؟ کہیں اللہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو گئے کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، یہ تم نے اپنے پاس سے کیسے طے کر لیا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق زیادہ عزت دار ہے یا مٹی سے پیدا ہوئی مخلوق زیادہ عزت دار ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اب اتنی سی غلطی تھی، اس نے تو سمجھا ہوگا کہ یہ کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے، کوئی چوری تو نہیں کرنے لگا، ڈاکہ تو نہیں ڈالنے لگا، بے ایمانی تو نہیں کرنے لگا، اللہ کی وحدانیت کا انکار تو نہیں میں کر رہا ہوں۔ لیکن جب یہاں تکبر میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور غرور کر لیا اپنے آپ پر، قرآن پاک میں اس کے لفظ درج ہیں کہ کہنے لگا کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ اب جب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں سے اس کو دھتکارا ہے، وہاں سے جو نکالا ہے، تو پھر فرشتوں کی مجلس میں سے بھی گیا، سرداری بھی گئی، عزت بھی گئی، ریاضتیں بھی گئیں، نمازیں بھی گئیں، سارا کا سارا حسن بھی گیا، اخلاق بھی گیا، کردار بھی گیا، اور حکم ہو گیا کہ قیامت والے دن تک ایسے ہی رہے گا تو۔ انسان کو بنانے کا ذکر ہے نا قرآن پاک میں، اور اتنی سمجھ تو ہم سب رکھتے ہیں۔ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، تو پانی کے ایک گندے قطرے کے ساتھ انسان کو وجود دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کپڑوں پر نجاست لگ گئی کہ ان کو پاک کرنا ہے، نماز نہیں ہوگی۔
تو وہ بندہ جب تکبر کرتا ہے، آپ ایسے ہی اندازہ لگائیں، ایک عام سی مثال لے لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی 100 گز کا، 200 گز کا، 1000 گز کا پلاٹ پڑا ہو، آپ کا کوئی دوست رشتہ دار مانگے کہ یار مجھے یہاں ایک فنکشن کرنا ہے، ایک پروگرام کرنا ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے، 1-2 دن کے لیے دے دو، اور وہ لے تو اپنی مرضی سے اگر وہ وہاں 1-2 دیواریں کھڑی کر دے، اپنی مرضی سے وہاں 2-4 کھڈے کھود لے، تو جب دوسرے دن آپ کو واپس ملتا ہے تو آپ کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ یہ میری زمین پر تم نے کیا کیا؟ اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم اپنی مرضی سے یہاں کھدائی کرتے رہتے، اپنی مرضی سے دیواریں کر لیتے، اپنی مرضی سے فلاں چیز توڑ دیتے، فلاں بنا دیتے۔ آپ تو ناراض ہونے لگتے ہو۔ آپ تو کسی کو چھوٹی سی چیز ادھار دے دو، کوئی گاڑی اپنی ادھار کے لیے دے دو، کوئی سامان دے دو، وہ خراب کر کے لے آئے تو ناراض، یار میں نے تو تمہیں صحیح سلامت دی تھی، تم اس کو کیا کر کے لے آئے؟ آپ کے ہاتھ سے چاہے وہ ٹوٹ جائے، آپ کے ہاتھ سے چاہے وہ برباد ہو جائے، آپ کو کوئی فرق نہیں۔ اور کوئی دوسرا جس کو عاریتاً دی گئی ہو، وہ ادھار دی گئی ہو، وہ اس میں کچھ رد و بدل کرنے لگے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تکبر تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اعلیٰ صفات میں ہے۔ پتہ ہے آپ کو اعلیٰ صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی، ذکر ہے اس کا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں۔ اللہ کو نام پسند ہے، تسبیح کرنے لگو چاہے، اس کا بھی نعم البدل ملے گا۔ لیکن وہ نام کس کے لیے ہے جی؟ وہ تکبر اللہ کو کس کے لیے پسند ہے؟ غرور اللہ کو کس کے لیے پسند ہے؟ یہ جو لفظ اللہ نے بنایا متکبر، یہ کس کے لیے کہا؟ یہ جو اللہ تبارک اللہ کو غرور پسند ہے، تکبر پسند ہے، یہ اللہ کو اپنی ذات کے لیے، جس کو ایشور سمجھتے ہو، جس کو ایشور کہتے ہو، جو خدا ہے، جو رب العالمین ہے۔ اب جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہو، وہ کوئی بندہ اس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہو، تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ پھر اس کی طرف رحمت آنی چاہیے یا عذاب آنا چاہیے؟ کس بات کا تکبر ہے انسان کو بھائی؟ ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید موت نہ آ جائے، نس نہ پھٹ جائے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے۔ ذرا سا پخانہ رک جائے تب بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے تب بھی گھبرا جاتا ہے۔ تکبر کس بات کا ہے؟ بہت زیادہ دولت ہے، اس بات کا تکبر ہے۔ کل تک جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، آج وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کل تک جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، آج ان کے محلوں کے کھنڈرات کھڑے ہیں، کوئی وہاں پر ایک وقت میں صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ اکبر کی جو بیگم تھی، شاہجہاں کی بھی جو بیگم تھی، جب دربار لگتا تھا بادشاہ کا، عدالت لگتی تھی، وہ لوگوں کو فیصلے کرتا تھا، سزائیں سناتا تھا، تو بیگم پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی۔ دریائے جہلم کے کنارے اس کا مزار ہے اب بھی، اور وہاں کوئی نہیں ہے، آج ویرانہ ہے، جانور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس عورت کی یہ تاریخ ہے کہ اگر بادشاہ نے کہا کہ کسی کو پھانسی دے دو تو اس نے صرف پردے کی کنی پکڑ کے جب ہلاتی تھی تو بادشاہ سمجھ جاتا تھا کہ بیگم اس فیصلے سے ناراض ہو گئی، فوراً قاضی کو کہتا تھا نہیں فیصلہ بدلو، اس کو پھانسی کی بجائے رہا کر دیا جائے۔ جن کے پردے کی کنی ہلانے سے لوگوں کے فیصلے تبدیل ہو جاتے تھے، آج ان کی قبریں جو ہیں ویران پڑی ہیں، وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کس بات کا تکبر؟ کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت بڑے افسر بن گئے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت اعلیٰ عہدے پر بیٹھے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم جیسا عالم کوئی نہیں، کچھ کو تکبر ہے کہ ہماری طرح شاید بولتا کوئی نہیں، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہماری طرح حسین کوئی نہیں، کچھ کو تکبر ہے کہ ہماری طرح کوئی پڑھا نہیں سکتا، کئیوں کو تکبر ہے کہ ہماری طرح کسی کے پاس علم کی دولت
موجود نہیں. کئیوں کا تکبر ہے کہ ہمارے جیسا کوئی مستری نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے تکبر کرنے والوں کے ساتھ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے. قبرستان بھرے پڑے ہیں. او جی میرے علاوہ فلاں کا کام نہیں چلے گا. جی اگر میں نہیں ہوں گا تو فلاں چیز نہیں چل سکتی. صاحب نسبت بزرگ کو پوچھا کسی نے کہ حضرت میں جا رہا ہوں, آپ کے پاس اتنے سال رہا ہوں, مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. بڑی خوبصورت بات کہی. کہنے لگا میرے بیٹے میرے بچے 2 کام نہیں کرنا. کہ حضرت کون سے 2 کام نہ کروں؟ فرمایا ایک اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا, دوسرا رسول اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا. شاگرد گھبرایا, حضرت کا ہاتھ پکڑا, فرمایا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کون بن سکتا ہے؟ اور نعوذ باللہ یہ گستاخی کون کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہے؟ فرمایا میرے بچے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہو وہ ہو جائے. زندگی میں جو چاہو وہ ہو جائے, جو چاہو وہ سامنے والا مان لے, جیسے چاہو ویسے رہو, جو چاہو وہ ہونا چاہیے. یہ صرف تو اگر ہے تو صرف اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. اس لیے خدا بننے کی کوشش کئی اڑ جاتے ہیں نا کہ نہیں, رشتہ داری میں بھی اڑ جاتے ہیں. ہم نے کہا یہاں رشتہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, فلاں کام تجھے نہیں کرنے دیں گے تو نہیں کرنے دیں گے. اڑ جاتے ہیں. اپنے آپ کو قول فیصل کا درجہ دیتے کہ نہیں ہم تو اڑ گئے ہیں. اب اڑتے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ سامنے والے کی مجبوری ہے کہ شاید یہ اگر داماد کو لے کے ساتھ نہیں چلیں گے, اگر یہ اپنے فلاں رشتہ دار کو نہیں لے کے چلیں گے تو اس کا تو کام ہی نہیں بننے کا. اڑ گیا یہ. اور فرمایا بچے سن, جو کہہ دیا وہی سچ ہے, جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے, جو کہہ دیا وہ اللہ کو منظور ہے, جو کہہ دیا وہ دستور ہے, جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا ہے, جو کہہ دیا وہ قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا. اگر یہ صرف اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ صرف ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے. اور اگر تم کچھ کہہ دو غلط ہو تو معافی مانگ کے سیدھے راستے پر آ جاؤ, اپنی کہی ہوئی بات پر اڑ مت جانا. جو کہا سچ کہا اور جو کہا قانون بن گیا. یہ صفت کس کی ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں, اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. بڑے سے بڑے محدث سے غلطی ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑے انجینئر سے غلطی ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑے وزیر سے غلطی ہو سکتی ہے. جو بندہ اپنی غلطی کو مان لے, انسان ہی وہی ہے. اچھے اچھے تکبر کرنے والے لوگ جو اس وہم میں رہے ساری زندگی کہ میں فلاں سے اعلیٰ ہوں, میں فلاں سے بھی اعلیٰ ہوں, میں فلاں سے بھی اعلیٰ ہوں. ارے تمہارے جنازے کو لوگ اٹھا کے اپنی مرضی سے دائیں بائیں کریں گے, تمہیں اپنی مرضی سے جس جگہ مرضی لے جا کے دفنا دیں گے. تم کسی سے اعلیٰ نہیں ہو. دنیا میں اگر کوئی ذات سب سے اعلیٰ ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تکبر نے بیڑا غرق کر دیا ہے, غرور نے ہمیں علیحدہ کر دیا. غرور کرنے والا بندہ ٹوٹ جاتا ہے دوسروں کے ساتھ. غرور کرنے والا گھر میں الگ تھلگ ہے, معاشرے میں الگ تھلگ ہے, سماج میں الگ تھلگ ہے, اور لوگوں کی نگاہ میں بھی برا, اللہ کی نگاہ میں بھی برا. اور کس بات پر غرور کر رہے ہیں جی؟ بلے شاہ نے بڑا سونا شعر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرمایا دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. کئی لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ میرا دشمن مر گیا, فلاں مر گیا. فرمایا کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ کیا تیرے گھر میں موت نہیں آنی؟ اس بات پر خوش ہوا جا سکتا ہے جو حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. جو حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس بات پر کیا خوش ہو سکتے ہیں آپ؟ تکبر جو ہے لا علاج بیماری ہے. لوگ سلام کرنے لگتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں سلام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین؟
یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمام تعریفیں اس پالنہار کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ مطلب اگر کسی نے کہا کہ شفیع بھائی یہ کپڑے بہت اچھے لگ رہے، تو یہ شفیع کی تعریف نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے اس کو اس قابل بنایا کہ اس نے بہترین لباس پہنا۔ یہ تعریف در حقیقت اس انسان نہیں، کیونکہ ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے۔ عمارت اگر خوبصورت ہے تو یہ اللہ کی توجہ کی وجہ سے خوبصورت ہے، اس کے کرم کی وجہ سے خوبصورت تعمیر کی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصور کے دماغ میں بات ڈالی، تب یہ فن اترا ہے اس کا اینٹوں کے اوپر، ورنہ یہ اتر نہیں سکتا تھا۔ وہ جب چاہے جس کی چاہے مت نہیں مار دیتا۔ لوگوں کو تو اپنے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہتی۔ یہ فن تمہیں کس نے دیا کہ تم اچھا بولتے ہو، اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، بہترین انداز میں اٹھتے ہو، بہترین انداز میں لکھتے ہو، بہترین انداز میں ملتے ہو؟ یہ تمہارا فن نہیں ہے، یہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے جگ کو بنایا ہے۔ جب غرور آتا ہے نا اپنے مزاج میں، جب تکبر آ جاتا ہے ہمارے میں، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ زوال سمجھتے ہیں؟ یہ جتنی پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی دیکھو پرانے کھنڈر پڑے ہیں، کہیں بڑی بڑی حویلیاں ویران پڑی ہیں، محل ویران پڑی۔ کیوں؟ جو ان محلوں میں رہتے تھے نا، دماغ میں فتور بھر گیا، اچھا اب ہمارے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب بندے کے پاس جوانی آتی ہو کہ یار میرے علاوہ کون ہے جو اتنا پاور میں ہو؟ دولت مند سوچتا ہے میرے علاوہ کون ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ عالم سوچتا ہے میرے علاوہ کون ہے جس کے پاس اتنا علم ہے؟ جب دماغ میں فتور آ جاتا ہے نا کہ اچھا میں ہی ہوں سب سے پرفیکٹ بندہ، تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی جو چکی ہے نا خدا کی، وہ بڑی تیز نہیں چلتی، بڑی آہستہ چلتی ہے، لیکن اتنا باریک پیس دیتی ہے کہ پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچتا پیچھے۔ روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اقتدار والے دنوں میں اقتدار سے نیچے، نیچے والے اوپر۔ تکبر ایسی بیماری ہے۔ اللہ کو بندہ کون سا پسند ہے؟ اللہ نے جس کو عزت دی ہو، کھانا دیا ہو، کپڑے دیے ہوں، صحت دی ہو، ماں باپ دیے ہوں، کچھ بھی نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہوں، تو نعمتوں کے بعد روزانہ جو بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہو، اللہ کو شکر کرنے والا بندہ پسند ہے۔ ناشکری والا بندہ، تکبر کرنے والا بندہ، غرور کرنے والا بندہ، بڑا غرور ہے جی، کس بات کا غرور ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا خاندان بہت بڑا ہے۔ کون سا خاندان بھائی؟ کس خاندان کی بات کرتے ہو؟ آدم علیہ السلام جب کائنات میں آئے، لکھا ہے ان کے بارے میں، خاندان تو ایک ہی ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سے آگے سے جب نسل چلی، اب کچھ لوگوں نے اپنا نام اپنی پہچان کے لیے الگ الگ برادریوں کی شکل میں رکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم دوسرے پر آ لاؤ۔ میرے کریم نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی عالم کو کسی جاہل پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی ہم بہت بڑے خاندان کے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے خاندان کا نہیں تھا؟ قرآن پاک نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کون ہے ابو لہب؟ محمد رسول اللہ کا چچا لگتا ہے رشتے کے اندر۔ خاندان میں وہ ہے جس نے رسول اللہ کی روایتوں کو مانا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا۔ ورنہ جو لوگ کل تک اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے رشتہ دار بتاتے تھے، قرآن نے ان کے لیے وحی نازل کر دی کہ خبردار اگر تم میرے کریم رسول کے خلاف بولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا وجود اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایسے گردن اکڑی ہوئی ہے کہ جی ہمارا تو خاندان ہی بہت بڑا ہے۔ اچھا بھائی کتنا بڑا خاندان ہے؟
پتہ لگے خاندانی ہوتا کون ہے؟ کیا کسی غریب کے ساتھ ہنس کے ملتے ہو؟ کیا کسی سڑک پر گرے ہوئے کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے لے کے جاتے ہو؟ کیا کسی مسکین کے گھر میں جا کے چھپ کے راشن ڈال کر آتے ہو؟ کیا کسی روتے ہوئے کو ہنساتے ہو؟ پتہ تو لگے کہ اعلیٰ خاندان کی صفات کیا ہوتی ہے۔ جو اکڑ کے ساتھ لوگوں کو گالیاں دیتے ہو، جو لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہو، وہ کسی خاندان کے کوئی فرد کی حیثیت نہیں رکھتے۔ خاندانی وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہو، جو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا وتیرہ رکھتا ہو، جس کے مزاج میں تکبر نہ ہو، جو لوگوں کے ساتھ لب و لہجے میں جس کے نرمی ہو، جس کو عاجزی پسند ہو، جو چھپ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، جو حلال اور حرام میں تمیز کو واضح کرتا ہو کہ نہیں جی ہمیں تو بڑا غرور ہے، ہم فلاں کے کوئی فلاں فلوں کا نہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے اس کے قاعدے قانون طے کیے۔ حکم ہوا ہے کہ تکبر کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، لیکن فرمایا ہاں اعمال کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک اچھے بن سکتے ہو۔ اچھا بننا گناہ نہیں ہے، بہادر بننا گناہ نہیں ہے، نیک بننا گناہ نہیں ہے، دیانتدار بننا گناہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک اپنے اعمال کے ذریعے اچھے بن سکتے ہو۔ اعمال کون سے ہیں کہ کچھ نمازیں چھپ کے بھی پڑھتے ہو رات کے اندھیرے میں؟ اعمال کون سے ہیں کہ کسی کو چھپ کر صدقہ بھی کرتے ہو؟ اعمال کون سے ہیں کہ یارو دوستوں کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرتے ہو؟ اعمال کون سے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہو؟ اعمال کون سے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرتے ہو؟ اعمال کون سے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بدگمانیاں نہ کرتے ہو؟ اور اگر تمہارے اعمال میں اخلاق کی یہ صفتیں موجود نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ بڑے تکبر کرنے والے خاندانی ہیں۔ آپ دور دور تک کہیں سے کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ آپ مزاج میں سے تکبر کو دور کیجئے۔ یاد رکھیے یہ صفت جو ہے اللہ کی ہے۔ کس کی صفت ہے جی؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ تکبر بری چیز نہیں، لیکن یہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر کوئی اکڑ کر چلے۔ اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ رب کی زمین ہو، رب کے بندے ہوں اور رب کے بندوں کے اوپر کوئی رب کا ہی بندہ ظلم کرے، زیادتی کرے، گنڈا گردی کرے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ غرور خدا کو پسند نہیں ہے، اور غرور تو اس بات پر کیا جا سکتا ہے نا جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ بھائی کوئی ایک چیز بتاؤ دیکھ کے اپنے آس پاس دھیان سے، جس کے بارے میں آپ کا دل یہ کہتا ہو کہ یار یہ ہمیشہ رہے۔ ہے کچھ ایسا دنیا میں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جب بنائی ہے نا، جو ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے بنائی، خدا نے بنائی، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ دیکھو کیا بہترین ٹیکنالوجی بنائی۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے بنا کپڑوں کے پیدا ہوتا ہے، بنا ساز و سامان کے، بنا کسی جائیداد کی ملکیت کے، ساری زندگی کروڑوں روپے کمائے، اربوں روپے کمائے، کوٹھیاں بنائے، محل بنائے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ جائے، بڑے بڑے جہاز خرید لے، لیکن جس دن موت آنی ہے اس کی کائنات میں سے ایک چیز نہیں لے کے جا سکتا ساتھ میں، خالی ہاتھ اس کو واپس جانا ہے۔ اس کی ملکیت میں سے ایک چیز نہیں لے جا سکتا، سب یہیں پہ واپس۔ کیا پتا 1000 سال بعد، 100 سال بعد، ابھی 100 سال کے بعد ہم جن گھروں میں رہتے ہیں کون ان گھروں میں رہے گا؟ آپ کو پتا ہے؟ جس دولت پر، جس عہدے پر ہم ناز کرتے ہیں 100 سال بعد یہاں کہاں کون ہوگا پتا ہے؟ تو اس لیے اپنے ساتھ کیا جانا ہے؟ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے رب کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، تو قرآن پاک نے اس کا مدلل جواب دیا کہ یہ کائنات بنائی کس نے ہے، یہ سارا نظام چل کیسے رہا ہے۔
اللہ کو غرور والے پسند نہیں ہیں. نمرود نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ میں تمہارے خدا کے خلاف لڑوں گا، اور پھر ایک فوج تیار کی، آسمان کی طرف تیر انداز بھیجے گئے کہ آسمان کی طرف پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تیر چلاؤ کہ نعوذ باللہ خدا کو قتل کرنا ہے. کیا ہوا پھر؟ کیا ہوا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ چلو جا کے نمرود کی طبیعت ٹھیک کرو. مچھر آیا، نمرود کے ناک میں گھسا، دماغ میں چلا گیا، اپنے سر پر منہ پر تھپڑ مارتا تھا کہ یہ مچھر مر جائے کسی طرح جو اندر گھس گیا ہے. پڑھیے تاریخ کا وہ بادشاہ جو کہتا تھا مجھ سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہے، جو کہتا تھا مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی، جو کہتا تھا میرے پاس سب سے زیادہ اقتدار ہے، جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا کو مار دوں گا. ایک مچھر جب ناک میں سے دماغ میں گھس گیا، وہ مچھر باہر نہیں آیا، اور اس وقت تک باہر نہیں آیا جب تک نمرود کی پاگل ہو کے موت نہیں ہو گئی. اللہ نے دکھایا کہ جو لوگ غرور کرتے ہیں ان کے لیے تو خدا کا بنایا ہوا ایک مچھر ہی بہت ہے. تو یہ بیماری نہیں پالنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنے کو ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے، اور سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ سنو، یہ بھی سنو، سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ سب سے بڑا نالائق کون ہے؟ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ دولت مند نہیں، حسن والا نہیں، اقتدار پہ بیٹھا ہوا نہیں، کوئی بڑا افسر بھی نہیں، کوئی وزیر بھی نہیں. سب سے بڑا متکبر وہ نمازی ہے، وہ دیندار آدمی ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، قرآن تو پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو کرتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا وہم ہے کہ میں ان سب سے اچھا ہوں، میرے سے اچھی نماز کسی کی نہیں، میرے سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھتا. یہ سب سے بدبخت متکبر ہے. اللہ کی پکڑ سب سے پہلے اس پر آئے گی کہ تو کون ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا؟ پتہ نہیں ان نمازیوں میں سے کس نمازی کی وجہ سے تیری نماز قبول ہوتی ہے. تکبر نہیں کرنا ہے، غرور کلا. وہ کہتے ہیں نا، غرور کرنے والا اگر امیر ہو تو ایک گناہ، اور اگر فقیر تکبر کرے تو 2 گناہ. امیر تو اس لیے تکبر کر رہا اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. فقیر جب تکبر کرتا کچھ نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو دھتکارتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کوئی کچھ دینے لگتا ہے اس کے سامنے بری بات کہتا ہے، اس کے پیسے پھینک کے مارتا ہے. اللہ کو اس پہ ڈبل ناراضگی ہے کہ ایک تو پہلے سے تو پریشان ہے، اور جب تیرے مدد کے لیے کوئی بندہ آیا تو اس کی بے عزتی کر کے اپنے آپ کو مغرور ثابت کرنا چاہتا ہے. تو جو بندہ دیندار ہو اس کو تو زیادہ عاجزی والا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو مسجدوں میں ماشاءاللہ جڑے پرانے بوڑھے ہیں نا، کئی سب کو نہیں کہتا ہوں، کوئی نواں جوان منڈا نماز پڑھنا آ جائے، اچھا بھائی تو کدھر سے آ گیا آج؟ یہ دوسرے کی بے عزتی کرنا تکبر نہیں؟ بھری مجلس میں کسی کو ذلیل کرنا تکبر نہیں؟ خدا کے گھر میں خدا کے بندے اپنے رب کے منانے کے لیے جس طرح مرضی آئے، تو نوکر ہے گھر کا، نوکروں کو کیا اختیار کہ وہ مالک کے دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے پھرے؟ کس نوکر کو یہ اختیار ہے بتاؤ؟ جو مسجدوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ مسجد کے نوکر ہوتے ہیں. کوئی نوکر ایسا ہے دنیا میں کسی شو روم کے اندر، کسی کمپنی میں، کسی سرکار میں کہ اس نوکر کے سامنے اس کے مالک کے دوست آئیں تو ان سے بدتمیزی کر دے؟ ہے کوئی ایسا نوکر؟ یہ کیسے نوکر ہیں کہ مالک کے دوست اپنے رب سے بات کرنے آتے ہیں تو یہ نوکر ہی ان سے پنگا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم ہماری مرضی سے بیٹھو گے، ہماری مرضی سے پنکھا چلے گا، ہماری مرضی سے استنجا خانہ کھلے گا. ان نوکروں کو یہ تمیز آ جانی چاہیے کہ اگر اپنی نوکری ایمانداری سے کرو گے تو انعام پاؤ گے، اور اگر ایمانداری سے نہیں کرو گے تو مالک کے دوست تو 2 منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں، اگر مالک ناراض ہو گیا پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے. آسان نہیں ہے. اللہ کے گھر کی مجاوری کرنا آسان نہیں ہے. مجاوروں کا تکبر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، دینداروں کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے تو ان کو ریاکار کہا گیا گئی کہ بھئی ریاکاریاں کرتا ہے. اجی صبح تہجد میں اٹھا تھا، لوٹا نہیں ملا، تجھے کس بدبخت نے پوچھا کہ تو بتا تہجد میں اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا؟ بھائی
پھر تو آج کل لائف کی سہولت آ گئی ہے. اگر زیادہ تکبر کی بیماری ہے اور تہجد دکھانی لوگوں کو، صبح رات کو 2-2:30 بجے ہی لائیو ہو جا کرو کہ بھائی میں وضو کرنے لگا ہوں، تہجد کی نماز پڑھوں گا. یہ اعمال انسان کے اچھی چیزوں کو، یہ چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی، تباہ کر دیتی، ختم کر دیتی ہیں بالکل. عاجزی والے بندے بننا. ایک بادشاہ جا رہا تھا، ہارون رشید خلیفہ، اور وہ گزرا ایک باغ کے پاس سے، بچے کھیل رہے تھے، اور پھر ایک بچے نے جو آم کے درخت پر پتھر مار رہا تھا، اس نے ایک بڑھیا سا روڑا دیکھا. بچے شرارتی ہوتے، اس نے ٹکا کے مارا، بادشاہ کے آ کے چھاتی پر لگا روڑا. تو ساتھ میں سپاہی بھی تھے، ملازمین بھی تھے، وزیر بھی تھے. بادشاہ کے جب روڑا لگا تو اس کو پکڑنے لگے، تو بادشاہ نے اپنے گھوڑے کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور پوری طاقت سے اس بچے کی طرف پھینک کے ماری. سپاہیوں کو روک لیا. وزیر اعظم نے پوچھا کہ جناب علی، یہ بچے نے آپ کو پتھر مارا ہے، آپ اس کو اشرفیوں کی تھیلی پھینک رہے ہیں انعام کے طور پر. اور فرمایا یہ بات سنو یار، یہ بچے اگر آم کے درخت پر، اگر کھجور کے پیڑ پر، کسی پھلدار درخت پر پتھر مارتے، اوپر سے کیا آتا؟ بادشاہ حضور پھل آتا. فرمایا پھر جس کو جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ وہی دیتا ہے. میں بادشاہ ہوں، انہوں نے جب میرے پتھر مارا ہے تو میں ان کو اشرفیاں ہی دے سکتا ہوں، میں پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں ماروں گا. اس لیے بعض لوگوں کو آپ جب دیکھتے ہیں نا، ذرا سی بات پر گالی دیتے ہیں، ذرا سی بات پر بدتمیزی کرتے ہیں. چائے کے کپ میں اگر چائے ہوگی تو وہ چھلکے گی، دودھ ہوگا تو وہ چھلکے گا، زعفران ہوگا تو وہ چھلکے گا. یہ بھی چائے کا کپ ہے، یہ چھاتی ہماری چائے کا کپ ہے. جب کوئی دھکا مارتا ہے نا ہمیں، جو اس کے اندر ہے بس وہی نکلتا ہے. اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر رحم ہے، اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی مہربانی ہے، اس کے اندر رسول اللہ کی سنتیں ہیں. تو یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں میرے بچے، کوئی بات نہیں اماں جی، کوئی بات نہیں بیٹا جی. اور اگر اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر برائیاں ہیں، اس کے اندر حرام کا مال ہے، تو جیسے ہی تھوڑا سا دھکا لگتا ہے یہ تو بری بری گالیاں منہ سے نکالنے لگتا ہے. تو اس کا قصور نہیں ہے، جو اس کی چھاتی کے اندر ہے بس وہی نکل رہا ہے. چھاتی دھو کے صاف کر لو انشاءاللہ. اس میں عطر بھرے محمد رسول اللہ کے درود پاک کا، رسول اللہ کے درود پاک کا عطر بھریے. صبح شام درود شریف پڑھیں، غصہ بھی گیا، برکت بھی آ جائے گی، زبان میں سے گندگی بھی نکل جائے گی. صبح شام درود پڑھیے، تکبر بھی ختم ہو جائے گا. اللہ بہت نوازیں گے، کاروبار میں بھی، اولاد میں بھی، رزق میں بھی، ہر شے میں. ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ کالی کملی والے پر درود پڑھنا ہے. لمبا درود نہیں پڑھ سکتے تو بس اتنا پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے چاہا اللہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی اور درود پاک کی برکتوں سے اس بیماری سے بھی اللہ شفا عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد